نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما كثيرا كثيرا. توفیق الہی اپنے محبوب مرشد پاک کی برکت سے عصر کی اس نشست میں حکیم الامت مجدد الملت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات کا سلسلہ چل رہا ہے. فرمایا کہ اصلاح نفس کے لیے صرف دعا کافی نہیں، اصلاح نفس کے لیے صرف دعا کافی نہیں بلکہ تدبیر کی بھی ضرورت ہے. جیسے بچہ پیدا ہونے کے لیے نری دعا کافی نہیں بلکہ زوجین کی بھی ضرورت ہے، میاں بیوی کی بھی ضرورت ہے. اب یہ اصلاح نفس کسے کہتے ہیں؟ اصلاح نفس کیا چیز ہے؟ نفس تو انسان کا ایک ہی ہے لیکن اس کے مزاج الگ الگ ہیں. ایک نفس امارہ ہے، ایک نفس لوامہ ہے، ایک نفس مطمئنہ ہے. تو یہ نفس امارہ جو ہے اس میں شرارت ہی شرارت ہے. یہ ہمیشہ نافرمانی پہ، بغاوت پہ اکساتا ہے. گناہوں کے تقاضے، گناہوں کے خیالات. اور لوامہ جو ہے وہ خیر اور شر دونوں اس کے اندر ہیں. کبھی نیکی کبھی گناہ، کبھی نیکی کا خیال کبھی گناہ کا خیال. اور مطلوب جو ہے وہ نفس مطمئنہ ہے. اس نفس کو، نفس امارہ کو نفس مطمئنہ بنانا ہے، اطمینان والا نفس کہ جس میں خیر ہی خیر ہو. اب اس نفس کی اصلاح کے لیے، درستی کے لیے، اس کی خرابی کو دور کرنے کے لیے انسان کو مجاہدے کی ضرورت ہوتی ہے. جیسے ہاتھ میلے ہو جاتے ہیں تو کوئی دعا کرے کہ میرے ہاتھ صاف ہو جائیں، میل کچیل دور ہو جائے، تو نہیں ہوں گے. جب تک کہ صابن سے رگڑ رگڑ کر ہاتھوں کو نہ دھوئے تو میل کچیل کیسے دور ہوگا؟ ایسے ہی انسان کا لباس اگر میلا ہو جائے اور وہ دعا کرے کہ لباس کا میل کچیل دور ہو جائے، یہ دھل کے صاف ستھرا ہو جائے، تو کیسے ہوگا؟ جب تک کہ اسے واشنگ مشین میں نہ ڈالے، لانڈری میں نہ ڈالے اور وہ اس مجاہدے کے تجربے سے نہ گزرے، کیسے میل کچیل دور ہوگا؟ اس واشنگ مشین میں جب رگڑے اسے لگیں گے اس کا میل کچیل دور ہو جائے گا. تو اسی طریقے سے اپنے نفس کی اصلاح کے لیے ضرورت مجاہدے کی ہوتی ہے. اور انسان کا جو نفس ہے یہ مجاہدے سے بہت گھبراتا ہے، یہ مجاہدے سے بھاگتا ہے. اس لیے وہ یہ انسان کو پٹی پڑھاتا ہے، بھئی کسی سے دعا کرا لو. بہت سے لوگ کہتے ہیں جی دعا کرو نمازی بن جائے. تو نمازی بننے کے لیے دعا سے تو انکار نہیں ہوتا، لیکن اس کے لیے کچھ خود کرنا پڑے گا. خود انسان کو تدبیر نہ کرے، کوشش نہ کرے اور چاہے کسی کی دعا سے نمازی بن جائے، اسے کچھ کرنا پڑے گا. جب اس کے حق میں وہ دعا کارگر ہوگی. اور نری دعا کے بھروسے پر بیٹھا رہا تو وہی مثال ہے کہ کوئی بچے کی آرزو کرے کہ بچہ مل جائے اور نکاح نہ کرے تو بچہ کیسے ملے گا؟ اسی طریقے سے اصلاح ہے کہ انسان کے نفس میں جو شرارت ہے، جو گناہوں کے تقاضے ہیں، جو گناہوں کے میلانات ہیں، اور اس کی وجہ سے گناہ کے اندر ابتلا بھی ہے. اور یہ گناہ کا ابتلا اسے، اس کے باطن کو میلا کچیلا کرتا ہے، اس کے دل کو زنگ آلود کرتا ہے. اب ان گناہوں کو چھوڑنے کے لیے
مجاہدہ کرنا پڑتا ہے، اور مجاہدے میں کرنا کیا پڑتا ہے؟ مجاہدے میں کوئی پتھر نہیں اٹھانے پڑتے، کوئی مشقت ایسی نہیں کرنی پڑتی جس کا تعلق جسمانی مشقت سے ہو۔ ہاں، مجاہدے میں ہمت کر کے نفس کی مخالفت کرنی پڑتی ہے، مخالفت نفس۔ اور اس مخالفت نفس کے دو درجے ہیں۔ ایک جو مخالفت نفس ہے، ایک مجاہدہ وہ فرض درجے کا ہے، اور ایک مجاہدہ مستحب درجے کا ہے۔ فرض درجے کا مجاہدہ تو یہ ہے کہ جس وقت نفس میں گناہ کا تقاضا پیدا ہو، اس وقت گناہ سے اپنے آپ کو بچانا یہ فرض ہے۔ جیسے نماز کا پڑھنا فرض ہے، ایسے گناہ سے بچانا بھی فرض ہے۔ تو یہ مجاہدہ فرض درجے کا مجاہدہ کہلاتا ہے۔ اور دوسرا ہے مجاہدہ مستحبہ۔ وہ کیا ہے؟ مجاہدہ مستحبہ یہ ہے کہ بہت سی جائز چیزوں میں، مباحات میں اپنے نفس کی خواہشات پہ چوٹ مارے، بہت سی جائز لذات کے اندر اپنے نفس کی خواہشات پہ چوٹ مارے۔ بہت سے جائز کام ہوتے ہیں، اس کے کرنے کا کوئی گناہ بھی نہیں ہوتا، لیکن اس کام کی کثرت انسان کو گناہ کی طرف لے جاتی ہے۔ تو ایسے کاموں کے اندر قلت کو اختیار کرے، اور جتنا اپنے کو اس سے روک سکتا ہے کوشش کرے روکنے کی، جائز کاموں کے اندر۔ مثلا کسی دوست سے ملنے کا جی چاہا، بھی فلاں دوست سے ملنا چاہیے، تو اب دوست سے ملنا جائز ہے، ناجائز تو نہیں ہے، لیکن اس دوست سے ملاقات میں جو باتیں ہوں گی، ان باتوں کی ابتدا تو بڑی اچھے انداز میں ہوتی ہے کہ دوست ایک دوسرے کے خیر خیریت معلوم کرتے ہیں، حال احوال پوچھتے ہیں، لیکن پھر باتوں کا رخ بدل جاتا ہے، پھر وہاں سے غیبت شروع ہو جاتی ہے۔ تو وہ ملاقات جو مباح تھی، جائز تھی، لیکن وہ جائز ملاقات، وہ مباح کام سبب بن گیا، ذریعہ بن گیا غیبت کا، گناہ کا۔ اور مجدد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جو مباح کام، جائز کام مفضی الی المعصیت ہو، اپنی ذات میں تو گناہ نہ ہو لیکن گناہ کی طرف لے جانے کا ذریعہ بن جائے، مفضی الی المعصیت، تو اس سے بھی اسی طرح بچنا چاہیے جیسے گناہ سے بچا جاتا ہے، اسی طرح بچنا چاہیے، اسی طرح احتیاط کرنی چاہیے۔ اب یہ بات نوجوانوں کو سمجھ میں نہیں آتی۔ اگر یہ کہا جائے کہ بھائی اپنے تعلقات کو کم کرو، دوستیوں کو کم کر لو، تو کہتے ہیں دوستی رکھنے میں کیا حرج ہے؟ دوستی رکھنے میں حرج تو کوئی نہیں ہے، لیکن یہ دیکھنا چاہیے کہ اس دوست سے دوستی رکھنے میں میرے دین کی ترقی ہے یا میرے دین کا تنزل ہے، کیا ہے؟ کم از کم دیکھنا تو چاہیے، پرکھنا تو چاہیے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ کسی آدمی کو جانچنا ہو، پرکھنا ہو، دیکھنا ہو کہ یہ کیسا ہے، اس کے دوست کو دیکھ لو، بس جیسے اس کے دوست ہوں گے ایسا یہ بھی ہوگا، ایسا اس کا دین بھی ہوگا، تو اس کو دیکھنے سے اندازہ ہو جاتا ہے۔ کیونکہ حدیث میں آتا ہے الجنس یمیل الی الجنس، کہ ہم جنس کی طرف انسان کا میلان ہوتا ہے۔ اب چور جو ہے وہ چوروں میں بیٹھتا ہے، ڈاکو ڈاکوؤں میں بیٹھتا ہے، گدھا گدھوں میں بیٹھتا ہے، گھوڑا گھوڑوں میں بیٹھتا ہے، شاہ جو ہے وہ شاہوں میں بیٹھتا ہے۔ اب جیسے لوگوں کی صحبت میں بیٹھ رہا ہے تو پتہ چلا اس کی طبیعت کے اندر ویسا ہی میلان ہے۔ اگر اچھے لوگوں کی صحبت میں بیٹھ رہا ہے تو طبیعت کے اندر اچھائی ہے، اور اگر برے لوگوں کی صحبت میں بیٹھ رہا ہے تو طبیعت میں خباثت ہے، جو بروں کی طرف طبیعت مائل ہو رہی ہے۔ تو اس لیے روکا جاتا ہے کہ بھائی اگر ایسے تعلقات کے اندر اضافہ ہوتا رہا اور ایسے تعلقات کی کثرت ہوتی رہی تو یہ چیز اپنی ذات میں تو بری نہیں، اپنی ذات میں تو گناہ نہیں، لیکن بہت سے گناہوں کا ذریعہ بن جائے گی۔ کہیں پہ بد نظری ہوگی، کہیں پہ جھوٹ ہوگا، کہیں پہ غیبت ہوگی، کہیں کسی پہ طعن و تشنیع ہوگی۔ اور ہوتا ہے، انسان سوچ سکتا ہے
کہ جتنی دیر وہ اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھتا ہے، آج لوگ کہتے ہیں جی ہم دوستوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں وقت اچھا پاس ہو جاتا ہے، تو کبھی سوچا کہ اس وقت کو پاس کر کے خود بھی پاس ہوئے یا نہیں ہوئے، یا خود فیل ہو گئے؟ اور وقت تو پاس ہو گیا، اور وقت تو ویسے بھی پاس ہوگا، وقت کو تو کوئی روک نہیں سکتا، وقت تو پاس ہو ہی رہا ہے، گزر ہی رہا ہے۔ یہ تو ایسا وقت کا سرمایہ ہے جو کسی کے قابو کے اندر نہیں ہے، بس یہ آب رواں ہے جو بہہ رہا ہے، اسے کوئی روک نہیں سکتا۔ لیکن وقت پاس ہونے کے ساتھ ساتھ یہ بھی تو دیکھو کہ ہم بھی پاس ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے، تو اس کے لیے مجاہدے کی ضرورت ہوتی ہے۔ لیکن یہ بات نوجوانوں کی سمجھ میں نہیں آتی کہ جی کیوں ہمیں منع کیا جاتا ہے، کیوں روکا جاتا ہے؟ اس لیے روکا جاتا ہے کہ اگر یہ تعلقات بڑھتے رہے، یہ ملاقاتیں بڑھتی رہیں، نتیجہ کیا ہوگا کہ وقت پاس ہوتا رہے گا، خود فیل ہوتے رہو گے۔ اور ہمارا دین کیا چاہتا ہے، ہماری شریعت کیا چاہتی ہے؟ ہمارا دین ہمارا خیر خواہ ہے، ہماری شریعت ہماری خیر خواہ ہے، تو ہمارا دین، ہماری شریعت ہمارا نقصان گوارا نہیں کرتی۔ دین یہ نہیں چاہتا کہ یہ جو نسبت اس کے ساتھ لگی ہوئی ہے یہ کسی نقصان کے اندر مبتلا ہو جائے۔ اس لیے جا بجا قدم قدم پر ہمارا دین ہماری رہنمائی کرتا ہے، شریعت ہماری رہنمائی کرتا ہے، اور ایک انسان کی وہی زندگی سب سے بہتر ہے جو شریعت کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے گزرے، جو دین کی تابعداری کے ساتھ گزرے۔ تو یہ جو مجاہدہ ہے، مجاہدہ مستحبہ کہلاتا ہے، کہ جائز چیزوں کے اندر اپنے نفس کی خواہشات پہ چوٹ مارنا۔ حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب عارفی نبر اللہ مرقدہ فرمایا کرتے تھے کہ آدمی دسترخوان پر کھانے کے لیے بیٹھتا ہے، اور کھانے کے دسترخوان پر مختلف قسم کی چیزیں موجود ہیں، وہاں پہ چٹنی بھی ہے، وہاں پہ سلاد بھی ہے، اور وہاں پر قورمہ اور بریانی بھی ہے۔ اب انسان کا نفس یہ چاہتا ہے کہ جو سب سے اعلیٰ درجے کی چیز ہے اس کی طرف ہاتھ بڑھاؤ، ادھر رغبت زیادہ ہے، اور اگر اس نے آگے ہاتھ بڑھایا، اس چیز کو لیا تو جائز ہے، کوئی گناہ نہیں ہے، جائز ہے۔ لیکن فرمایا کہ یہاں بھی اپنی اس جائز خواہش پر چوٹ مارو، اور جو دسترخوان پر سب سے کم درجے کی چیز ہے اس سے شروع کر لو، اس کی خواہش پہ چوٹ مارنا سیکھو، پھر جو اعلیٰ درجے کی چیز ہے اسے بھی استعمال کر لو، اس سے منع نہیں کیا جاتا، لیکن اس کی خواہش کو چوٹ ضرور مارو۔ تو جو اس جائز چیزوں کے اندر اپنے نفس کی خواہشات پر چوٹ مارنے کا عادی ہوگا، اس کی مخالفت کرنے کا عادی ہوگا، یعنی مجاہدہ مستحبہ کا عادی ہوگا، تو وہ جو مجاہدہ ہے فرض درجے کا، کہ جب گناہ کا موقع آ گیا، کوئی بد نظری کا موقع آ گیا، کوئی جھوٹ بولنے کا موقع آ گیا، تو اس کو اس وقت یہ مجاہدہ مدد دے گا، کیونکہ یہ عادی ہوگا اپنی خواہشات پر چوٹ مارنے، اس کی مخالفت کرنے کا۔ یہ مجاہدہ اسے وہاں پہ کام دے گا، اور جب وہ گناہ کا موقع آئے گا جہاں پر گناہ سے بچنا فرض ہے، فرض درجے کا مجاہدہ، یہ گناہ سے اپنے آپ کو بچا لے گا، کیونکہ یہ عادی ہے نا مخالفت کرنے کا۔ اور جو ان جائز چیزوں کے اندر اپنے نفس کی مخالفت نہیں کرتا، جائز چیزوں کے اندر جو جی چاہتا ہے کر لیتا ہے، اور وہ جائز چیزیں، کیونکہ مجدد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بات فرمائی کہ مباحات کی جو سرحد ہے وہ معصیت کے ساتھ ملی ہوئی ہے۔ مباحات کی سرحد، جائز چیزوں کی سرحد، جائز کے بعد کیا ہے؟ ناجائز۔ تو اس مباحات کی جو سرحد ہے وہ ناجائز کے ساتھ ملی ہوئی ہے، اگر اس سے باہر نکلا تو ناجائز میں جائے گا۔ تو اس لیے اس مجاہدے کا ہمیں عادی ہونا چاہیے، یہ اس فرض درجے کے مجاہدے میں کام دیتا ہے، وہاں پر اس گناہ سے بچنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ اور انسان کا نفس جو ہے یہ اس سے گھبراتا ہے، کیونکہ نفس کو لذت اور مزہ چاہیے، اس کو کھانے میں بھی اچھی چیز چاہیے، پہننے میں بھی اچھی چیز چاہیے، ایسا کام ہونا چاہیے جس میں نام بری ہو، شہرت ہو، ایسی چیز دیکھنے میں چاہیے کہ جس سے اس کو لذت حاصل ہو، نفس کو کچھ سننے میں ایسا چاہیے کہ جس سے لذت حاصل ہو، تو اس کی لذتوں کو پامال کرنا یہ مجاہدہ کہلاتا ہے کہ ہم بندے کس کے ہیں،
نفس کے تو بندے نہیں ہیں، جی کے بندے تو نہیں ہیں، اللہ کے بندے ہیں۔ اور جب اللہ کے بندے ہیں تو کہنا کس کا مانیں گے؟ اللہ کا کہنا مانیں گے، اپنے جی کا کہنا نہیں مانیں گے کہ جو جی کہے گا ہم وہی کام کریں گے۔ تو اس لیے تدبیر کی حضرت نے فرمایا کہ اصلاح کے لیے، درستی کے لیے تدبیر کی ضرورت ہے۔ اور وہ تدبیر بھی کس کی تدبیر؟ ایک تو ہے اپنی تدبیر، اپنے طور پر اپنی اصلاح کی کوشش کرنا۔ بہت سے لوگ کہتے بھئی کسی سے پوچھ کا ذکر کرنے کی کیا ضرورت ہے، ہم خود بھی تو ذکر کر سکتے ہیں، خود بھی تو تلاوت کر سکتے ہیں۔ اور اگر گناہی سے رکنا ہے تو پھر ہم خود بھی تو گناہ سے رک سکتے ہیں، پھر کسی سے پوچھ کر گناہ سے کیوں رکیں؟ کسی سے رہبری لے کر ہم کیوں چلیں؟ ہم خود ہی یہ کام کر سکتے ہیں۔ مجدد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اس کا جواب دیا کرتے تھے، فرمایا کرتے تھے کہ بھائی اگر اپنے طور پر تم نے کوشش کی تو چند دن تو تم اپنی کوشش میں کامیاب ہو سکتے ہو، چند دن بد نظری سے اپنے آپ کو روک لو گے، یا کسی اور چیز سے اپنے آپ کو روک لو گے، یا چند دن کچھ زیادہ ذکر اللہ کا اہتمام کر لو گے، لیکن جب اس کے بعد اس برائی سے ہٹو گے، چند دن اپنے غصے کو قابو کر لو گے، لیکن چند دن کے بعد یہ کیفیت ہوگی کہ جب اس سے ہٹو گے تو پچھلی کسر بھی ساری پوری کر دو گے۔ وہ چند دن جو وقفہ کیا ہے نا، وہ اس کی کسر بھی ساری نکال دو گے۔ اپنے طور پر اگر چلنا شروع کیا، اپنی منمانی سے اگر یہ راستہ طے کرنا شروع کیا۔ اور اس کی مثال حضرت بیان فرمایا کرتے تھے کہ ایک شخص کے پاس گھوڑا تھا، اس کے گھوڑے کے اندر ایک بری عادت تھی۔ وہ بری عادت یہ تھی کہ جب اس کا مالک اس گھوڑے پہ سوار ہو کے چلتا تھا تو جہاں کہیں وہ پیشاب کرتا تھا، لید کرتا تھا، تو بری عادت یہ تھی کہ پہلے اس کو سونگتا تھا، سونگ کر پھر آگے جاتا تھا۔ بڑا وقت ضائع ہوتا تھا، مالک بھی پریشان ہوتا تھا، لیکن گھوڑے کی عادت۔ ایک مرتبہ ایک اور سوار اس کو مل گیا، اس نے اس سوار سے کہا کہ بھئی میں تو بڑا پریشان ہوں کہ یہ میرا گھوڑا، اس کے اندر اتنی بری عادت ہے کہ یہ پیشاب کرتا ہے، لید کرتا ہے، پھر اس کو سونگتا ہے، پھر یہ آگے چلتا ہے، پھر آگے جا کے وہی کام کرتا ہے، پھر سونگتا ہے، پھر آگے چلتا ہے۔ اس نے کہا کہ تو فکر نہ کر، بس تو آگے چل، میں تیرے پیچھے پیچھے آ رہا ہوں۔ اس کے گھوڑے کو آگے کر دیا اور یہ پیچھے سے اس کے ہاتھ میں چابک ہے۔ اب اگر وہ کسی کو لید کو سونگنا چاہتا ہے یا پیشاب کو سونگنا چاہتا ہے، یہ پیچھے چابک مارتا ہے، وہ آگے چل دیتا ہے۔ بڑے مزے سے سفر طے ہونے لگا، جہاں وہ کوئی حرکت کرے پیچھے سے چابک آ جائے، گھوڑا سیدھا ہو کے آگے چل پڑے۔ آخر آگے جا کر وہ جو دوسرا اس کے ساتھ تھا، دوسرا ہمراہی مسافر، اس نے کہا بھائی اب میری منزل تو یہاں سے جدا ہو رہی ہے، میرا راستہ یہاں سے الگ ہو رہا ہے۔ اس نے کہا بھئی اللہ تیرا بھلا کرے کہ تیری وجہ سے آج میرا سفر بھی بہت جلدی طے ہو گیا۔ اس کو دعائیں دی، اسے رخصت کر دیا، وہ اپنے راستے پہ چلا گیا۔ اب اس گھوڑے نے جو کنکھیوں سے دیکھا کہ وہ جو چابک والا ہے وہ تو چلا گیا، اب یہ گھوڑا واپس پلٹا اور جہاں جہاں اس نے لید کی تھی، نجاست کی تھی، وہ ایک ایک جگہ سونگتا ہوا پھر وہاں سے واپس آیا۔ تو مجدد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ یہ مثال بیان کر کے فرمایا کرتے تھے کہ جو آدمی اپنے طور پر اپنی اصلاح کرتا ہے، اپنا مصلح خود بنتا ہے، تو فرمایا کہ اس کی بھی یہی کیفیت ہوتی ہے کہ چند دن کے لیے رک جاتا ہے، اور چند دن رکنے کے بعد پھر وہی کیفیت ہوتی ہے کہ ساری پچھلی کسر بھی نکال دیتا ہے، پھر اگلی پچھلی سب پوری کر دیتا ہے، حساب برابر کر دیتا ہے۔ اس لیے ضرورت ہے انسان کسی رہبر کی رہبری کے اندر چلے، اپنا مصلح، اپنا طبیب، اپنا ڈاکٹر خود نہ بنے۔ کل بھی یہ بات عرض کر رہا تھا کہ ڈاکٹر بھی اگر بیمار ہوتا ہے تو ڈاکٹر اپنی بیماری میں اپنی تشخیص پر بھروسہ نہیں کرتا، وہ کسی اور ڈاکٹر سے رجوع کرتا ہے، کسی سے مشورہ کر کے دوا استعمال کرتا ہے۔ حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے اجل خلفاء میں سے خواجہ عزیز الحسن مجذوب غوری رحمۃ اللہ علیہ بڑے اللہ والے تھے اور انگریزی دان تھے، اور اس زمانے کے اندر جب انگریز کی حکومت تھی تو ڈپٹی کلیکٹر تھے، بہت بڑا منصب تھا۔
لیکن وہی بات کہ جب حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے قدموں سے وابستہ ہوئے، اللہ نے زندگی کا رخ بدل دیا، اور کوئی دیکھ کر یہ شناخت نہیں کر سکتا تھا کہ یہ شخص اتنا بڑا افسر ہوگا اور یہ اتنا بڑا انگریزی جاننے والا ہوگا، کوئی دیکھ کر یہ شناخت نہیں کر سکتا تھا۔ ایک مرتبہ ایک ریلوے اسٹیشن پر پہنچے تو ٹکٹ لیا، سامان زیادہ تھا، اور ریلوے کا اصول ہے کہ جس درجے کے اندر آپ سفر کر رہے ہیں اس میں سامان کی ایک مقدار مقرر ہے کہ آپ 20 کلو سامان لے جا سکتے ہیں، 10 کلو لے جا سکتے ہیں، 30 کلو لے جا سکتے ہیں، اس کی ایک مقدار مقرر ہے، اور سامان اس سے زیادہ تھا۔ تو انہوں نے اس کھڑکی پر جا کر کہا کہ بھائی میرے پاس سامان زیادہ ہے، اس کا وزن کر لو، اس کے پیسے مجھ سے لے لو۔ وہ کہتا ہے جی آپ جاؤ، ہم آپ سے پیسے نہیں لیتے، آپ لے جاؤ۔ ان کا بھائی آپ یہ کیسے کہہ رہے ہیں کہ پیسے ہم نہیں لیتے، آپ لے جاؤ، آپ کو بھی کچھ نہیں کہے گا۔ ادھر خواجہ صاحب حجت کرتے ہیں، ادھر وہ منع کرتے ہیں، ادھر یہ کہتے ہیں کہ بھائی پیسے لو، ادھر وہ منع کرتے ہیں۔ آخر وہ آپس میں انگریزی میں بات کرنے لگے اور کہنے لگے، کیونکہ ان کی وضاحت تو ایسی تھی کہ یہ اپنے شیخ کا سراپا تھے، تو انگریزی میں کہتے ہیں کہ یعنی عجیب دیوانہ آدمی ہے کہ ہم تو کہتے ہیں اس کے پیسے بچا رہے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ بھائی تم ایسے ہی لے جاؤ، اور یہ کہتا ہے کہ پیسے دینے ہیں۔ تو کہا کہ لگتا ہے کہ یہ اس نے کوئی پی ہوئی ہے۔ تو خواجہ صاحب رحمۃ اللہ نے کہا کہ ہاں میں نے پی ہوئی ہے، لیکن میں نے دنیا کی نجس شراب نہیں پی ہوئی، میں نے اپنے اللہ کی عشق اور محبت کی شراب پی ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا جاؤ کچھ بھی کرو، ہم تم سے پیسے نہیں لیتے۔ اب پریشان ہو گئے، کیا کریں، اللہ سے دعا کی، اللہ نے دل میں تدبیر ڈالی کہ جتنا یہ وزن ہے اور جتنا اس کا ٹکٹ بنتا ہے اتنا ٹکٹ خرید کر اور اس کو چاک کر کے پھینک دو، ریلوے کے خزانے میں پیسے چلے گا۔ مقصد تو ریلوے کے خزانے میں پیسے دینا ہے نا، تو وہ ٹکٹ خرید کے پھاڑ دو، پیسے ان کو پہنچ گئے۔ تو خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا اپنے حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے سوال کیا، اور سوال یہ کیا کہ حضرت کیا ذکر اللہ کے اندر یہ اثر نہیں ہے کہ انسان کا کام بن جائے؟ پھر شیخ کی کیا ضرورت ہے، کسی سے تعلق قائم کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ مجدد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ خواجہ صاحب بہت اچھا آپ نے سوال کیا، اور اللہ نے اس کا جواب ابھی میرے دل میں القاء کیا۔ فرمایا کہ خواجہ صاحب کام تو جب بھی بنے گا ذکر اللہ سے بنے گا، اللہ کے ذکر سے کام بنے گا، لیکن عادت اللہ یوں ہی جاری ہے کہ اگر کسی کو کچھ ملا ہے تو کسی وسیلے اور واسطے سے ملا ہے، عادت اللہ یوں ہی جاری ہے۔ پھر حضرت نے مثال بیان کی، فرمایا کہ کاٹ جب بھی کرے گی تلوار کرے گی، لیکن وہ تلوار کسی کے ہاتھ میں بھی تو ہو جبھی تو کاٹ کرے گی۔ تو اس لیے مجاہدے کے لیے، مخالفت نفس کے لیے، اپنی اصلاح اور درستی کے لیے کسی رہبر کا دامن چاہیے ہوتا ہے کہ آدمی اس کی رہبری کے اندر اپنی زندگی کے سفر کو طے کرے، اور آج لوگ اس کی حقیقت کو سمجھتے نہیں ہیں۔ آج یہ کیفیت ہے کہ زیادہ سے زیادہ شوق ہوا تو بیعت ہو گئے، اور بیعت ہونے کے بعد اپنے کو فارغ سمجھ لیا۔ ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ ایک مثال دیا کرتے تھے، مثال یہ دیا کرتے تھے، فرمایا کرتے تھے کہ بیعت سنت ہے اور اصلاح فرض ہے، بیعت سنت ہے اور اصلاح فرض ہے۔ اور اس کی مثال یہ دیا کرتے تھے کہ اگر کوئی آدمی فجر کی سنتیں پڑھ لے تو ہم نہیں کہہ سکتے کہ اس نے فجر کی نماز پڑھ لی۔ کوئی کہہ سکتا ہے کہ فجر کی نماز پڑھ لی؟ نہیں پڑھی۔ اور اگر کوئی شخص سنتیں تو نہ پڑھے لیکن فرض پڑھ لے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس نے فجر کی نماز پڑھ لی۔ اسی طریقے سے جو شخص بیعت ہونے کے بعد اصلاح کا اہتمام نہ کرے وہ ایسا ہی ہے جیسے فجر کی سنتیں پڑھ کے بیٹھا ہے اور دھوکے میں ہے کہ میں نے نماز پڑھ لی، حالانکہ نماز تو نہیں پڑھی۔
اور جس شخص نے اصلاح کا اہتمام کیا، چاہے وہ بیعت نہ ہوا لیکن اصلاح کے اہتمام میں لگ گیا، اسے مقصود حاصل ہے، مقصود حاصل ہے۔ مقصود کیا ہے؟ اس نفس کو مہذب بنانا ہے، اس کو رذائل سے پاک کرنا ہے، خرابیوں سے پاک کرنا ہے، برے عادات اور برے اخلاق سے اسے پاک کرنا ہے، اور اس کے لیے رہبر کی ضرورت ہے، اس کے لیے مجاہدہ کرنا پڑتا ہے۔ یوں تو ہر آدمی اپنا خود معتقد ہوتا ہے، خود پسندی کے اندر مبتلا ہوتا ہے، خود بینی کے اندر مبتلا ہوتا ہے، لیکن جب کسی اللہ والے کی صحبت میں جاتا ہے تو اس وقت جا کر اسے پتہ چلتا ہے کہ میرے اندر کیا کیا خرابیاں موجود ہیں۔ اس سے پہلے اس کا ادراک نہیں ہوتا کہ میرے اندر کیا خرابی موجود ہے۔ اور ڈاکٹر عبدالحی صاحب عارفی نور اللہ مرقدہ ایک مثال سے سمجھایا کرتے تھے، فرمایا کرتے تھے کہ اللہ والوں کے جو قلوب ہوتے ہیں وہ مثل آئینے کے شفاف ہوتے ہیں۔ جب آدمی اللہ والوں کی صحبت میں جاتا ہے، طلب کے ساتھ جاتا ہے، اصلاح کی فکر کے ساتھ جاتا ہے، تو اس آئینے میں جب چہرہ نظر آتا ہے تو پھر پتہ چلتا ہے کہ میں تو اپنے آپ کو سمجھتا تھا کہ بہت حسین اور بہت خوبصورت ہوں، اس آئینے میں جب چہرہ دیکھتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ بہت سے داغ دھبے موجود ہیں، کہیں پہ حسد کا داغ ہے، کہیں پہ کینہ کا داغ ہے، کہیں پہ بد نظری کا داغ ہے، بہت سے داغ موجود ہیں۔ اور جب اسے وہ داغ دھبے نظر آ جاتے ہیں تو پھر فکر بھی ہوتی ہے کہ ایک آدمی آئینہ نہ دیکھے، چہرے پہ کوئی کالا نشان لگا ہوا ہو، اسے فکر نہیں ہوگی، اور اگر وہ چہرہ آئینے میں دیکھ لے اور وہ داغ دھبا اسے نظر آ جائے تو جب تک دھو نہ لے اسے چین نہیں آتا۔ تو جب اسے اندر کی خرابیاں نظر آتی ہیں، وہ صحبت میں نظر آتی ہیں، اپنے طور پہ نظر نہیں آتی۔ اپنے طور پر انسان کا نفس اسے اپنا معتقد کرتا ہے، صحبت میں جا کے پتہ چلتا ہے کہ کن کن خرابیوں کے اندر میں مبتلا ہوں، کیا میری کیفیت ہے۔ بڑی کرسی تو صحبت میں جا کے پتہ چلتا ہے، خود اپنے طور پر آدمی کو ادراک نہیں ہوتا، جب تک نیک صحبت میں نہیں جاتا اس وقت تک اپنا معتقد بنا ہوا ہوتا ہے، اپنے کو سب کچھ سمجھ رہا ہوتا ہے، اور پھر پتہ چلتا ہے کہ میں جیسا اپنے آپ کو سمجھ رہا تھا ایسا تو میں ہوں نہیں۔ پھر اپنی غلطیوں کا احساس ہوتا ہے، اپنی کوتاہیوں کا احساس ہوتا ہے، پھر آدمی اس کی تلافی کرنا چاہتا ہے۔ تو بات تلافی پہ چل رہی تھی کہ وہ تلافی اپنے طور پر آدمی نہیں کر سکتا۔ جیسے بہت سے لوگ ہیں کہ جہاں کوئی وظیفہ لکھا ہوا دیکھا وظیفہ پڑھنا شروع کر دیا، جہاں کوئی وظیفہ دیکھا پڑھنا شروع کر دیا، کسی اخبار میں دیکھا، کسی رسالے میں دیکھا، یہ نہ سوچا کہ ان وظائف کی حیثیت کیا ہے۔ ان وظائف کی جو حیثیت ہے وہ ایک دوا کی ہے، اور دوا ہمیشہ طبیب سے پوچھ کر استعمال کی جاتی ہے، اپنی مرضی سے استعمال نہیں کی جاتی۔ اور یہ انسان کی ایک فطرت ہے کہ اسے کوئی طب کی کتاب دی جائے اور اس طب کی کتاب کو جب وہ پڑھنا شروع کرے، جتنے مرض اس کے اندر لکھے ہوں گے اسے لگے گا میرے اندر یہ مرض ہے، اور جتنے علاج لکھے ہوں گے کہے گا یہ بھی دوا استعمال کر لو، وہ بھی دوا استعمال کر لو۔ لیکن اصل چیز کیا ہے کہ طبیب کے پاس جا کر اپنی نبض دکھائے، اپنا حال پیش کرے، اور پھر اس کے بعد اس سے علاج کرائے، اس کے اندر اس کے لیے شفا ہے۔ اس طرح اپنے طور پر علاج کرنے میں شفا نہیں ہے۔ تو اس کی حقیقت کو پہچاننا چاہیے۔ اس لیے مجدد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ بھئی دو کام تو پہلے کرنے کے ہوتے ہیں اور دو کام بعد میں کرنے کے ہوتے ہیں۔ پہلے کرنے کا کیا کام ہے؟ پہلا ہے اعتماد اور انقیاد، کہ جس سے بیعت ہونا چاہتا ہے، جس سے اصلاح کا تعلق قائم کرنا چاہتا ہے، پہلے اس سے اعتماد اور انقیاد کا تعلق تو قائم کر۔ اس پر اعتماد بھی ہے یا نہیں، اور اس پر یقین بھی ہے یا نہیں؟ تو پہلے اعتماد اور انقیاد ہونا چاہیے، مناسبت ہونی چاہیے۔ پہلے مناسبت پیدا کرے، بے تکلفی پیدا کرے، کیونکہ نفع کا جو مدار ہے وہ مناسبت پر ہے، بے تکلفی پر ہے۔ اگر مناسبت نہ ہوئی اور بیعت ہو گیا، بہت سے لوگ ہوتے ہیں کہ بعض جگہ اعلان ہوا کہ جی بیعت ہو رہی ہے، کسی جلسے کے اندر اعلان ہو گیا بیعت ہو رہی ہے، اب اسے پتہ بھی نہیں کہ بیعت کی حقیقت کیا ہے،
وہاں رسی اس نے بھی پکڑ لی، بیعت ہو گیا۔ پھر کچھ دن کے بعد کہیں اور گیا، کہیں اور بیعت ہو رہی تھی، وہاں بھی بیعت ہو گیا۔ تو یہ عجیب آدمی ہے بھائی، بیعت تو ایک ہو، نکاح تو ایک ہے، نکاح پر نکاح کیسا، بیعت پر بیعت کیسی؟ تو پہلے اس کی حقیقت کو سمجھنا چاہیے۔ مجدد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں بیعت بعد میں ہوتی تھی، پہلے بیعت کی حقیقت سمجھائی جاتی تھی کہ بیعت کہتے کس کو ہیں اور بیعت کا مقصد کیا ہے۔ اور جب تک وہ بیعت کا مقصد نہیں سمجھتا تھا، جب تک اس کی زبان سے حضرت نہیں کہلوا دیتے تھے، اس وقت تک بیعت بھی نہیں ہوتی تھی۔ فرماتے تھے اصلاح کا تعلق قائم کر لو اور وہی نفع ہوگا، نفع میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ اگر آئندہ چل کے مجھ سے مناسبت ہو جائے اور مجھے آپ سے مناسبت ہو جائے، کیونکہ مناسبت طرفین کے اندر شرط ہے، بیعت بھی ہو جانا۔ ورنہ اگر میرا دل آپ سے نہ لگا یا آپ کا دل مجھ سے نہ لگا تو راستہ تو کھلا ہے، کہیں اور چلے جانا، بیعت ہونے کے بعد تو پابند ہو گئے۔ تو پہلے اصلاح کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور مقصود کیا ہے؟ میں نے مثال عرض کر دی کہ مقصود جو ہے وہ اصلاح ہے، بیعت سنت ہے اور اصلاح فرض ہے۔ اور اصلاح یہی ہے کہ آدمی اپنے کو ذہنی طور پر آمادہ کرے کہ میں نے گناہ چھوڑنے میں، برے اخلاق اور بری عادات کو سدھارنے میں جو مشقت، جو تکلیف پیش آئے گی میں برداشت کروں گا۔ پہلے ذہنی طور پر تو اپنے کو آمادہ کرے۔ ایک آدمی سفر کرتا ہے، اس سفر کے لیے اسے پتا ہے کہ اس میں کتنی مشقت ہوگی، یہاں سے لاہور جاتا ہے، اسلام آباد جاتا ہے، تو اس ذہنی طور پر اپنے کو اس مشقت کے لیے وہ آمادہ کرتا ہے۔ اور اگر اس مشقت کے لیے اپنے کو آمادہ نہ کرے کہ سفر کے اندر مشقت ہوگی، ارادہ کرے گا، ارادہ توڑ کے بیٹھ جائے گا، کرے گا توڑ کے بیٹھ جائے گا، ارے اتنی مشقت۔ تو پہلا قدم کیا ہے کہ اس مشقت کے لیے اپنے کو آمادہ کرنا چاہیے، اور پھر اس کی تدبیر کو اختیار کرنا چاہیے، اور تدبیر کے لیے کسی رہبر سے تعلق قائم کرنا چاہیے۔ جو بات حضرت نے یہاں پر بیان فرمائی کہ اصلاح نفس کے لیے صرف دعا کافی نہیں، صرف دعا کافی نہیں، بلکہ تدابیر کی ضرورت ہے، بہت سی تدبیروں کی ضرورت ہے، کیونکہ حالات جیسے جیسے بدلتے ہیں تدبیر بھی بدلتی ہے۔ اطباء کے ہاں اگر مزاج میں تبدیلی آتی ہے تو دوا میں بھی تبدیلی آتی ہے، ایک دوا ہمیشہ نہیں چلا کرتی۔ تو جب وہ دوا کیسے ہوگی؟ وہ جبھی تو تبدیل ہوگی کہ اطلاع احوال ہوگا۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ دو چیزیں پہلے کی ہیں، اعتماد اور انقیاد، اور جب وہ اعتماد اور انقیاد ہو گیا تو یہ ایسا ہے جیسے نکاح قائم ہو گیا۔ اب اس کے بعد دو ہی کام ہیں، اطلاع اور اتباع، اطلاع اور اتباع، یعنی اپنے حالات کی اطلاع اور اس پر جو تعلیم ہو اس کا اتباع۔ اور آج یہی کام لوگوں سے نہیں ہوتا۔ یہی وجہ ہے کہ بیعت ہونے کے باوجود بھی ترقی سے رکے رہتے ہیں، اور اس کا سبب یہی ہے کہ اصلاح کا اہتمام نہیں کرتے، یعنی اطلاع اور اتباع کا اہتمام نہیں ہے، تو بس ترقی رکی ہوئی ہے، آگے کا سفر طے نہیں ہوتا، جہاں ہے وہیں ہے۔ اس کو ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ یہ اطمینان جس کو سمجھتے ہیں، یہ اطمینان نہیں ہوتا، یہ انجماد ہوتا ہے۔ ایک چیز منجمد ہو جائے، اور جو چیز منجمد ہو جاتی ہے وہ ناکارہ ہو جاتی ہے۔ مقصد یہ حرکت میں رہنا چاہیے، متحرک ہونی چاہیے، اور یہاں پر انجماد آ گیا۔ وہ انجماد انسان کو نقصان دیتا ہے، ترقی سے روکے رکھتا ہے۔ تو اس لیے بیعت کی حقیقت کو سمجھنا چاہیے کہ بیعت کی جو حقیقت ہے وہ اصلاح کا اہتمام ہے، اور اس میں ایک انسان کو شیطان دھوکہ دیتا ہے۔ وہ دھوکہ یہ دیتا ہے کہ اگر تو نے اپنی کسی کیفیت کو بتایا، کسی حالت کو بتایا، تو رسوا ہو جائے گا۔ کسی اللہ والے کے سامنے جا کے بتا دیا کہ میں کس برائی کے اندر مبتلا ہوں، تو پھر وہ کیا کہیں گے؟ تیری تو عزت خاک میں مل جائے گی، تو رسوا ہو جائے گا۔ تو یاد رکھیے کہ اللہ والے کبھی کسی کو حقیر نہیں سمجھتے۔ اللہ والے اللہ کی مخلوق میں اپنے کو سب سے کمتر اور حقیر سمجھتے ہیں، اور دوسروں کو اپنے سے افضل سمجھتے ہیں، اپنے سے بہتر سمجھتے ہیں۔ اور جو جیسا بری حالت کے ساتھ آتا ہے اتنی زیادہ نظر کرم اس پر ہوتی ہے، نظر توجہ اس کے اوپر ہوتی ہے۔ اور اگر وہ سچی طلب کے ساتھ آیا ہے تو ادھر ان کی تدبیر ہوتی ہے، طالب کی طلب ہوتی ہے، اور وہ سچائی سے عمل کرتا ہے، ادھر ان کی دعائیں ہوتی ہیں، اللہ بڑے سے بڑے مرض سے نکال دیتا ہے، بڑی سے بڑی مشکل سے اللہ نکال دیتا ہے، کہ اگر اس کے اندر سچائی ہے اور ادھر ان کی توجہ اور دعا ہوتی ہے، اللہ ہر مشکل سے نکال دیتا ہے۔ اس لیے ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ جسمانی امراض میں
طبیب اور ڈاکٹر کے پاس 100% شفا کی گارنٹی نہیں ہے کہ 100% شفا ہوگی، لیکن روحانی امراض کے اندر اگر طلب سچی ہے اور اصلاح کی فکر دل کے اندر ہے، سچائی کے ساتھ لگا ہوا ہے، تو یہاں پر 100% شفا یقینی ہے کہ وہ برے اخلاق، وہ بری عادات ضرور اس کے اندر سے دور ہوں گی اور اللہ کی نسبت اور معرفت اسے ضرور حاصل ہوگی۔ اس لیے بھائی اس کا بڑا اہتمام کرنا چاہیے کہ اپنے کو منجمد نہیں کرنا چاہیے، متحرک رکھنا چاہیے، اور جب تک متحرک نہیں ہوگا تو ترقی کا سفر کیسے جاری رہے گا؟ آج یہ بہت بڑی ایک خرابی کی بات ہے کہ لوگ جو ہے وہ بس بیعت ہونے کے بعد پھر اس کے بعد کوئی اطلاع احوال نہیں ہوتا، کوئی اپنی اصلاح کا فکر نہیں ہوتا، پھر جیسے ہیں ویسے مدتوں کے بعد ملتے ہیں کہ ہم تو بیعت ہو گئے تھے، آگے وہ بھول بھی جاتا ہے کہ اچھا یہ بیعت بھی ہوا تھا۔ یعنی یہ کہ نہ کوئی رابطہ، نہ کوئی تعلق، نہ کوئی خیر خیریت۔ اس لیے یہ بیعت جو ہے کافی نہیں ہے، اصل چیز اصلاح کا اہتمام ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کا فکر عطا فرمائے اور صحیح فکر کے ساتھ، صحیح ذوق کے ساتھ اللہ ہمیں اصلاح کا اہتمام کرنے والا بنائے، اور اللہ رذائل سے نکال کر ملکات فاضلہ سے ہمارے باطن کو آراستہ فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔